الكيفيات وقربا خواطر الظنون وبعدا ملاحظة العيون علما بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء والذي بنوره استغاثت الأنوار واستنارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء وسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار والمآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز صلوات بر محمد وعلى سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیا مجیدہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ بھی غالب ہوگا اور اس کے رسول بھی غالب ہوں گے جو اس کے نمائندے ہیں رسولی میرے نمائندے میں بھی غالب ہوں گا اور میرے نمائندوں کا بھی غلبہ ہوگا اللہ نے لکھ دیا ہے بالآخر ایسا ہوگا ایسا ہونا ہے حتماً یقینی ہے ان اللہ قوی عزیز خداوند عالم قادر ہے طاقتور ہے غالب ہے عزیز کا معنی ہے غالب خدا ہی غالب ہے اس کے علاوہ کوئی غلبہ کسی اور کا نہیں ہے تو اس ضمن میں جو بحث جاری ہے آپ کی خدمت میں مدینہ فاضلہ کے حوالے سے عرض کیا کہ یہ غلبہ جو ہے پروردگار کا دو طرح سے ہے ایک غلبہ بحیثیت خالق ہے وہ ہے اس سے پروردگار کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس پہ اللہ کا غلبہ نہ ہو بحیثیت خالق بحیثیت کریٹر اپنی کریشن پہ پوری طرح وہ غالب ہے اس کی اجازت کے بغیر یہ کائنات کا ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا یہ غلبہ اس کا تکوینی ہے بالفاظ دیگر جو سب سے چھوٹا ذرہ ابھی تو ایٹم سے بھی چھوٹے ذرے کا تصور آ گیا ہے بہرحال ایٹم جو ایک چھوٹا ذرہ ہے اس میں 3 ذرات اپنے مدار میں حرکت کرتے ہیں الیکٹران ہیں پروٹون ہیں نیوٹرون ہیں وہ جو سرکل اللہ نے بنا دیا ہے اس سرکل سے یہ الیکٹران باہر نہیں جاتا اسی طرح ساری کائنات کا نظام ہے سولر سسٹم کے اندر اللہ نے ایک ٹریک زمین کے لیے مقرر کیا ہے ایک ٹریک سورج کے لیے مقرر کیا ہے کچھ راستے یا ستاروں پہ موجود آسمان پہ موجود ستاروں کے لیے مقرر فرمائے ہیں لہذا پوری کائنات کے اندر اللہ کی جو مخلوق ہے ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوں
اللہ کی مرضی سے ہوائیں چلتی ہیں، اسی کی مرضی سے آسمان سے بارش ہوتی ہے، اسی کی مرضی سے ذرات حرکت کرتے ہیں، اسی کی مرضی سے جب ہوائیں چلتی ہیں تو پتوں میں آواز پیدا ہوتی ہے، اسی کی مرضی سے انسان بولتے ہیں، اسی کی مرضی سے زندگی ہے، اسی کی مرضی سے حیات ہے، اسی کی مرضی سے ممات ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تو دو طرح کے معاشروں کا تصور اس وقت عملی طور پہ دنیا میں موجود ہے۔ ایک وہ معاشرے جو اپنے آپ کو بہرحال کہتے ہیں کہ ہم کسی دین کے تابع ہیں، وہ دین فرق نہیں کرتا، فی الحال چونکہ بحث کلی ہے، ممکن ہے وہ اسلام ہو، ممکن ہے وہ عیسائیت ہو، ممکن ہے وہ یہودیت ہو، ممکن ہے کوئی اور دین ہو، تو کچھ انسانوں کا خیال ہے کہ وہ دیندار ہیں تو وہ اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ایسے معاشروں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دینی معاشرے ہیں، یا دین کی نظریے کے مطابق اس معاشرے کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا جو معاشرے کا تصور ہے ظاہر وہ الہادی معاشرہ ہے، ایتھیسٹ سوسائٹی، جس میں کسی دین کا تصور نہیں ہے، اور جو موجودہ اس وقت دنیا میں تھیوریز موجود ہیں وہ یہی ہے۔ اس الہادی تھیوری کے دو تین نقطے اہم ہیں۔ نمبر ایک، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے انسان کا کوئی آغاز نہیں ہے، انسان بس یہی ہے، پیدا ہوا، اس کے بعد مر جائے گا، اس کے بعد نہ اس کا کوئی قبل ہے نہ اس کا کوئی بعد ہے، نتیجتاً یہی زندگی ہے۔ اور یہ جو زندگی ہے ادھر پیدا ہونے سے ولادت سے موت تک، یہ زندگی انسان کی مادی زندگی ہے، کھانا ہے، اس نے پینا ہے، اس نے زمین پہ چلنا پھرنا ہے، اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے، بس یہی ہے اس کی زندگی۔ اور اس زندگی کو مینیج کرنے کے لیے انسان کو جو سسٹم چاہیے اس میں وہ آزاد ہونا چاہیے۔ اور یہ آزادی کے حوالے سے اب چونکہ اس دنیا کے اندر، ویسے اب اس کا خلاصہ اب یوں کیا جائے کہ یہ مملکت، یہ زمین تو انسان کی نہیں ہے، یہ زمین ہے اللہ کی، ملک ہے اللہ کا، لیکن انسان چاہتا ہے کہ قانون اس کا ہو۔ جی ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جب یہ قانون بنایا انسان نے تو اس کے اندر جو خرابیاں موجود ہیں، نمبر ایک، یہ قانون بنانے والا انسان، ظاہر ہے کہ انسان کی ساری حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، خود انسانی وجود اور انسان کی خلقت کی حقیقت سے انسان ابھی تک آگاہ نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ کو سمجھنے سے ابھی پوری طرح قاصر ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اب جب قانون بنایا گیا تو قانون بنانے والے بھی ظاہر ہے کہ قانون بنانے والے اپنی خواہشات کو انہوں نے مد نظر رکھا، اور نتیجتاً اس قانون کے اندر بھی مختلف طبقات کے بینیفٹس کو مد نظر رکھا گیا تاکہ یہ قانون جو ہے اس طبقے کی حمایت کرے اور باقی طبقات سے ان کو غرض نہیں ہے۔ اور پھر چونکہ اس قانون کے اندر کسی نہ عقیدے کے قائل ہیں نہ کسی اخلاق کے قائل ہیں، اخلاق بھی کہتے ہیں کہ زمانی ہوتا ہے، کبھی جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، کبھی سچ بولنا ٹھیک ہے، نتیجتاً جہاں فائدے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے وہ جھوٹ بولو، جہاں سچ بولنا پڑے وہاں سچ بول لو، لہذا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ نتیجتاً اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دھوکہ بھی دیتے ہیں، مکاری بھی کرتے ہیں، فریب بھی دیتے ہیں، انسانوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں، اور بہرحال تاکہ ان کے مفادات حاصل ہو جائیں۔ بس یہی زندگی ہے انسان نے گزارنی ہے، اور اس کے بعد خدا حافظ انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ انشاءاللہ توجہ ہے آپ کی، ایک بار پھر صلوات اور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے ایتھیسٹ سوسائٹی، الہادی سوسائٹی، کافر سوسائٹی،
اور پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ابھی جو لوگ اہل دین خود کو کہلاتے ہیں عملی طور پہ ان کے حالات بھی ایسے ہی. بہرحال پریکٹیکلی انسان اس وقت ایسی سوسائٹی میں رہتا ہے جہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کسی عملی طور پہ نہ کسی عقیدے کے قائل ہیں، اور وہ انسان سمجھتا ہے کہ خالی اس کی عقل اور اس کے جو حواس اس کے پاس موجود ہے، ان کی بنیاد پہ انسان اپنی زندگی کو مینیج کرتا ہے، اسی کے مطابق انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اس کے مقابلے میں دین کا ایک نقطہ نظر ہے. دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے، خصوصاً بعض علماء نے بڑی گہری بحثیں فرمائی ہیں، دین یہ کہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے بعض عوالم میں تھا. جی، انسان اس دنیا میں اس لباس مادہ میں آنے سے پہلے موجود تھا، اب آیا ہے، یہاں پہ رہے گا، اور مرنے کے بعد بھی کئی عالموں میں اس کا سفر ہے. لہذا زندگی کا جو تصور ہے دین کی نظر میں، زندگی کبھی بھی کسی ایک لحظے میں بھی ختم نہیں ہوگی، تبدیل ہو جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. اس تبدیلی اور اس ٹرانسفارمیشن، ایک عالم سے دوسرے، دوسرے عالم سے تیسرے، اور تیسرے سے اسی طرح لامتناہی عوالم ہیں جس میں انسان نے سفر کرنا ہے. چونکہ منزل آپ کو بتا دی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہے منزل، اور اللہ کو منزل مقصود ایسی نہیں ہے کہ آپ تعین کریں کہ بس یہاں پہ جا کے سفر ختم ہو جائے گا. خدا کی ذات ہے ایبسولوٹ، مطلق ذات ہے، لہذا سفر انسان کا اس مقصد کی طرف ہے جہاں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لہذا زندگی کہیں رکے گی نہیں، زندگی جاری رہے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلندتر صلوات. بس زندگی کا تصور اس دنیا کے اندر کچھ اور ہے، مرنے کے بعد زندگی کا تصور کچھ اور ہے. یہاں جو زندگی کا تصور ہے وہ دو طرح کا وجود ہے. انسان مادہ بھی ہے اور انسان روح بھی ہے. اسی طرح مادی ضروریات ہیں انسان کی، اور اسی طرح روح کی ضروریات ہیں. انسان کو سکون چاہیے، اس کا تعلق مادہ سے نہیں ہے. انسان کو محبت کی ضرورت ہے، اس کا تعلق مادہ سے نہیں ہے. انسان میں غصہ بھی پایا جاتا ہے، اس کا تعلق انسان کی مادہ وجود کے ساتھ نہیں ہے. انسان بہت ساری چیزیں جو روح کے ساتھ متعلق ہیں، روح کی تربیت اور روح کی غذا کچھ اور ہے. انسان کے وجود کو سسٹین کرنے کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اس نظام کے اندر جو خصوصاً اس دنیا کے اندر جو تصور دیا گیا ہے، یہ نظام ایسا ہے کہ انسان کا دنیا سے آخرت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، لنک ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقین کی ایک بنیادی ترین اور پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان والے کیا کریں؟ غیب پر ایمان لے کر آئیں. خالی ایمان لانا نہیں، غیب سے لنکڈ ہونا ضروری ہے، غیب سے تعلق ضروری ہے. اور غیب کی پھر کئی منزلیں ہیں، کئی درجے ہیں کہ انسان غیب سے مربوط رہتا ہے. ابھی بھی انسان قائل ہو نہ ہو بہت سارا غیب ہے کہ انسان اس پہ یقین رکھتا ہے. مثلا ہوا غائب ہے لیکن یقین رکھتا ہے. یہ بجلی کی رو جو ہے یہ غائب ہے لیکن یقین رکھتا ہے. بہت ساری چیزیں جو انسان سے غائب ہیں، اس کے باوجود انسان غیب پہ ایمان رکھتا ہے. اس کائنات کی غیب کی حقیقتوں میں سب سے اعلیٰ ترین حقیقت جو غائب ہے اور انسان مادی قوت سے اس کو پرسیو نہیں کر سکتا، وہ ذات اقدس الہ العالمین ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور ایک غیب جو سب سے بڑی حقیقت ہے جس کی وجہ سے یہ عالم چل رہا ہے، وہ امام غائب ہے، جس کے ساتھ دنیا کا
انسان کا رابطہ ضروری ہے، خالی ایمان لانا نہیں، غیب پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے اور آپس میں غیب کے ساتھ رابطہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو انسان دنیا اور آخرت سے انسان کا گہرا تعلق ہے، لہذا ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اس میں تم نے رہنا ہے، اس کے لیے اپنی طرز زندگی ہے، لیکن اس دنیا کو آخری منزل قرار نہ دیا جائے، بلکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ لہذا اس سسٹم کے اندر، جس کو ہم توحیدی نظام کہیں گے، اس نظام کے اندر انسان دنیا میں رہتے ہوئے عالم غیب سے اس کا رابطہ ضروری ہے۔ اور اگلی بات، اس نظام کی خوبی کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام اللہ کے نمائندے آئے، اللہ کے نمائندوں نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ خدا کا ملک ہے، قانون بھی خدا کا ہوگا۔ لہذا اصل قانون ساز کون ہے؟ ذات اقدس پروردگار اللہ ہے در حقیقت قانون ساز۔ اب اس قانون کو پہنچانے والا انسانوں تک کون ہوگا؟ کون ہوگا جو اس قانون کی ساری حقیقت کو جانتا ہو، اس دنیا کی حقیقت کو بھی جانتا ہو، انسان کی ضروریات کو بھی جانتا ہو، انسان کی خلقت سے بھی جس طرح وہ آگاہ ہے کوئی اور آگاہ نہ ہو۔ لہذا ایسا انسان ہونا چاہیے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں انشاءاللہ۔ اس نقطے کے لیے آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ کون قانون خدا سے لے کر آپ تک پہنچائے گا؟ نمبر 1، خدا کی ذات سے بھی مربوط ہو۔ 2، انسان کی ساری حقیقت سے آگاہ ہو۔ 3، اس قانون کو اس طرح سمجھتا ہو جس طرح خدا سمجھتا ہے، اس قانون کو زمین پہ اس طرح نافذ کرے جس طرح اس کی رضا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ وہی ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ ایسا انسان قانون کی تشریح کا حق رکھتا ہے۔ لہذا اگلے مرحلے میں کیا ہوا کہ جو قانون لے کر آئے گا وہ انسان کامل ہونا چاہیے۔ وہ انسان کامل ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح قانون خداوند عالم چاہتا ہے اسی طرح امپلیمنٹ کرے۔ اس کا مطلب ہے مشیت کے سانچے میں اس طرح ڈھلا ہوا ہو، بولے تو اللہ کی تائید، دے تو اللہ کی تائید، دیکھے تو اللہ کی مشیت کے تابع، گویا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ ساری کی ساری ذات، اس کا عمل اپنا عمل نہیں ہے، اللہ کی مشیت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ انسان ہے ناقص، انسان ہے نامکمل، قانون ہے کامل، قانون ہے معصوم۔ لہذا معصوم قانون کے لیے معصوم نمائندے کی ضرورت ہے، اور جب سے وہ قانون ہے تب تک کی ساری حقیقت سے آگاہ ہونے والا یہ انسان، اس کے بغیر قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ اگلے مرحلے میں اس قانون کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو غیر پر، کسی انسان کو کسی کے اوپر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ارسلت، اللہ نے مجھے بھیجا ہے الی الابیض والاسود والاحمر، میں سفید کے لیے بھی نبی ہوں، میں کالے کے لیے بھی نبی ہوں، میں دوسرے انسانوں کے لیے بھی نبی ہوں۔ اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور اسی طرح برعکس فضیلت ہے تو اللہ بالتقوی، سارے انسان بالکل اس طرح ہیں جس طرح کنگھی کے دندانے ہوتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جی، لہذا اس قانون میں سارے کے سارے انسان
اس الہادی سوسائٹی کے اندر امیر تر ہے اور غریب غربت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ سوسائٹی کے اندر طبقات اس طرح پیدا ہو گئے کہ امیروں کے اور صاحب اقتدار کے تو مفادات محفوظ ہیں، باقی انسانوں کے لیے کوئی راہ حل موجود نہیں ہے، اور اس سوسائٹی کے اندر انسان اپنی خواہشات کے تابع ہے، نتیجتاً اپنے مقصد کے حصول کے لیے دھوکہ بھی دیتا ہے، فریب بھی دیتا ہے، مکاری بھی کرتا ہے، اور اس کو سیاست کا نام دیتا ہے۔ اس کے ہاں سیاست کا معنی اس کے مفادات کو واچ کرنا اور حفاظت کرنا ہے، لیکن اس دین کے اندر، اس توحیدی نظام کے اندر سیاست کا معنی کبھی بھی مکاری نہیں ہے، سیاست کا معنی کبھی بھی فریب نہیں ہے، سیاست کا معنی ہے تدبیر، سیاست کا معنی ہے نظام کو چلانا، سیاست کا معنی یہ ہے کہ انسانوں کے جو جائز حقوق ہیں ان تک پہنچانا سیاست ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کے لیے تعبیر استعمال کی گئی، انتم ساسۃ العباد، آپ ہیں انسانوں کے سیاستدان۔ کس معنی میں آپ سیاستدان ہیں؟ انسانوں کی تدبیر بہترین انداز سے آپ کرنے والے ہیں۔ جس طرح انسان کی حقیقت کو آپ جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا، جس طرح انسان کی ضروریات کو آپ سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھتا، جس طرح انسان کی احتیاج کو آپ دور کر سکتے ہیں کوئی اور دور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ اس منبع سے وابستہ ہیں جس کی تعریف یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پالتا بھی ہے اور رحمان اور رحیم بھی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو رب ہے ساری کائنات کا، اور کس طرح کا رب ہے؟ ساری کائنات کو ضروریات کو پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور انتظام بھی اس نے کیا ہوا ہے۔ اگر اس کا لطف و کرم نہ ہوتا تو آج انسان جو اعمال انجام دے رہا ہے یہ انسان بھی جینے کے لائق نہ تھا اس زمین کے اوپر۔ وہ کریم پروردگار نے، اور اس کے خزانے میں اتنی دولت موجود ہے کہ انسان باوجود اس کے کہ تلف کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس رازق نے ہر اپنی مخلوق تک رزق پہنچانے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے انشاءاللہ۔ ایک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات۔ انشاءاللہ یہ بحثیں بھی عادت آہستہ آہستہ ہو جائے سننے کی، ہیں جی انشاءاللہ، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہی وہ مجلس ہے جو کہ علم کی ساری باتیں یہاں سے مل سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ صلوات اللہ السلام علیہ، ایک واقعہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، اور اس کا آخری وقت آیا تو تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو تھوڑی دیر کے لیے ایک خیال پیدا ہوا کہ میرے بعد اس بچی کا کوئی بندوبست جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو ادھر جیسے یہ خیال آیا تو جناب جبرائیل علیہ السلام میسج کرائے، کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ گھر سے نکلو باہر۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے باہر، گئے دریائے فرات کے پاس، کہا کہ موسیٰ اپنا عصا یہاں پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو راستہ پیدا ہو گیا۔ فرمایا جاؤ دریا میں، گئے دریا میں تو دریا کے وسط میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جی، تو فرمایا موسیٰ اس پتھر پہ عصا مارو۔ موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا تو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب جناب موسیٰ نے دیکھا کہ پتھر کے عین وسط میں ایک چونٹی ہے جس کے منہ میں ایک سبز پتا ہے جس کو وہ کھا رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔